سیز فائر اور جنگ بندی کی خبر امریکہ اور ایران کے بیچ میں غلط ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو دھوکہ دے دیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا اور بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ سیز فائر کی خبر کو ابھی 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اور اس سے پہلے ہی اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن شروع کر دیا، اور جب امریکہ سے پوچھا جاتا ہے تو امریکہ کا جواب بھی وہی آتا ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایران نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری اس اہم ترین شرط کو ابھی نہیں مانا جائے گا تو پھر ایران بھی اس کو جنگ بندی اور سیز فائر نہیں مانے گا اور ایران کا حملہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ معاملہ ہے لبنان کا۔ سیز فائر کا معاہدہ ہو جانے کے باوجود، امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے اعلان ہو جانے کے باوجود بھی اسرائیل کا حملہ لبنان پر جاری ہے۔ پہلے سے زیادہ خطرناک طریقے سے اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ 8 اپریل کی شام کو اسرائیل نے صرف 10 منٹ میں لبنان پر 100 سے زیادہ حملہ کر دیا، اسٹرائک کر دیا، بیروت کی کئی اونچی عمارتوں کو زمیں دوز کر دیا، پل کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور حزب اللہ کے لیڈروں کو، عام لوگوں کو لگاتار اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اور اس کے بعد ایران نے سخت ریئیکشن دیا۔ ایران نے کہا کہ سیز فائر اور جنگ بندی کے معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جہاں جہاں جنگ چل رہی ہے تمام محاذوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر رہے گی، وہاں بھی جنگ بندی کا معاہدہ رہے گا۔ اور شروع میں یہی بات شامل تھی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب ٹویٹ کر کے صبح کے 3 بجے جانکاری دی تھی کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو باضابطہ ان کے ٹویٹ کے الفاظ تھے انکلوڈنگ لبنان، یعنی لبنان میں بھی سیز فائر رہے گی۔ اس کے بعد جب ٹرمپ نے عباس عراقچی کا بیان اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا تو وہاں بھی عباس عراقچی کے سٹیٹمنٹ میں، یا کہہ لیجئے ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل میں، یہ بات شامل تھی کہ لبنان کے محاذ پر بھی جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہوگی۔ لیکن اسرائیل کا بیان 4 گھنٹے بعد آتا ہے، اور 4 گھنٹے کی تاخیر سے جب اسرائیل کے پرائم منسٹر کے دفتر سے بیان جاری ہوا کہ وہ امریکی صدر کے فیصلے کو مان رہے ہیں، تو وہاں ایک جملہ تھا کہ یہ سیز فائر لبنان میں انکلوڈ نہیں ہے، لبنان اس سیز فائر میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے لگاتار لبنان پر حملہ کر دیا۔ اب انتظار تھا ٹرمپ کے جواب کا۔ ٹرمپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ادھر CNN نے ایک خبر شائع کی ہے، کسی نیوز چینل کو فون پر انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہہ دیا کہ 2 ہفتے کی سیز فائر میں لبنان کا محاذ شامل نہیں ہے۔ اور جیسے ہی ایران کو یہ خبر ملتی ہے، ایران نے بھی باضابطہ دھمکی دے دی اور کہا کہ اگر 2 ہفتے کی سیز فائر میں لبنان کا محاذ شامل نہیں ہے تو ابنائے ہرمز کو بھی اوپن نہیں کیا جائے گا۔ ابنائے ہرمز کو دھیرے دھیرے ایران اوپن کر رہا تھا، کچھ جہازوں کو گزرنے کی پرمیشن بھی دے دی گئی تھی، اور صرف 2 جہاز ہی گزر پائے تھے۔ اس کے بعد ہی ایران کو خبر ملنے لگتی ہے کہ لبنان پر اسرائیل کا حملہ تیز ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر ایران نے ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ جہازوں کو گزرنے کی جو پرمیشن ملی تھی اس پرمیشن کو ایران نے روک دیا، اور آپ اسکرین پر یہ میپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا نقشہ ہے، جہاں اسٹریٹ آف ہرمز کا جو بالکل پوائنٹ ہے، جو سب سے باریک گزرگاہ ہے، جہاں سے جہاز گزرتے ہیں، وہاں پر شپس کی، ٹینکرز کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، زبردست ٹریفک نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو جہاز عربین سی میں یا گلف آف عمان میں کھڑے تھے اور ان کو خلیج فارس میں جانا تھا، اور جن جہازوں کو پرشین گلف سے نکل کر باہر جانا تھا، دونوں جہاز بالکل ابنائے ہرمز کے نزدیک آ جاتے ہیں، اور ایران نے دھیرے دھیرے ان کو کلیئرنس دینا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اسرائیل نے جب یہ حرکت شروع کی تو پھر ایک بار ایران نے تمام جہازوں کو گزرنے سے روک دیا ہے، اور یہ جہاز ابنائے ہرمز کے گیٹ وے پر آ کر، دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ایران نے گزرنے سے روک دیا ہے، اور ایران نے 2 دن کا ٹائم دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز تک امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 2 ہفتے کی سیز فائر میں لبنان کا محاذ شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ لبنان کا محاذ شامل نہیں ہے
تو پھر ابنائے ہرمز کو ایران نہیں کھولے گا۔ اس سیز فائر میں، جنگ بندی میں جو سب سے اہم ہدف اور گول ہے، اور جس کو لے کر کے امریکہ بھی اپنی کامیابی گنا رہا ہے، اور ایران کی کامیابی تو ہے ہی کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، جہازوں کو گزرنے دیا جائے گا، اور ایران نے کہہ دیا کہ اگر لبنان کا محاذ انکلوڈ نہیں ہوگا تو پھر ابنائے ہرمز سے جہازوں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے کہا کہ لگاتار رپورٹ سامنے آ رہی ہے، خبر مل رہی ہے کہ سیز فائر کا وائلیشن کیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی اور سیز فائر کے معاہدے میں جتنی پارٹیاں شامل ہیں، جن تمام لوگوں پر یہ سیز فائر نافذ ہونا چاہیے، وہ لوگ سیز فائر کے معاہدے کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ شدید وائلیشن ہے، اور تمام ممالک کو، تمام متعلقہ اداروں کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے جو سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے اس کو مجبور کرنا کہ وہ سیز فائر کا وائلیشن بند کرے۔ یہ باضابطہ شہباز شریف کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ اب بات وہی سامنے آئی کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ نے 2 مرتبہ ایران کو دھوکہ دیا۔ سفارتکاری جاری تھی، بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، اور بات چیت کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ اس لیے ایران امریکہ کی باتوں کو نہیں مان رہا تھا۔ ایران کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اب امریکہ بھروسہ کے لائق نہیں ہے، لیکن پاکستان نے یہاں پر سفارتکاری کی کوششیں کی، اور سامنے پاکستان تھا۔ پاکستان کے پیچھے چین بھی برابر کا اس ثالثی میں شریک رہا، اس مذاکرات کا حصہ رہا، اور جب امریکی صدر ٹرمپ نے چین سے مدد کی گہار لگائی، اور جب چین نے براہ راست ایران سے بات چیت کی، اور چین نے ایران کو سمجھایا کہ اگر امریکہ آپ کی شرطوں کو مان رہا ہے، ابنائے ہرمز کا کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں رہے گا، امریکہ آپ کی دوسری شرطوں کو مان رہا ہے، تو آپ سیز فائر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چین گارنٹی لے رہا ہے، پاکستان گارنٹی لے رہا ہے، اور اسی بنیاد پر ایران نے بات مان لی، سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ ایران اور امریکہ دونوں میں سے کسی نے بھی چین کے نام کا اعلان نہیں کیا، لیکن چین بھی اس معاہدے میں اہم پلر کے طور پر رہا ہے، اس نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن معاہدہ میں یہ بات شامل تھی کہ چین کا نام سامنے نہیں لایا جائے گا۔ یہی چین بھی سامنے آ رہا تھا۔ چین کا آفیشیلی بیان اتنا ضرور سامنے آ گیا ہے کہ اس معاہدے میں چین نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہاں، بھارت جیسے دیشوں کا اس سیز فائر میں، اس معاہدے میں کوئی کردار نہیں ہے، اور اسی لیے بھارت سرکار پر دنیا بھر میں سوال اٹھ رہا ہے۔ خود بھارت میں کہ وش گرو ہونے کا دعویٰ کرنے والے کہاں گئے؟ پاکستان جس کو آپ کنگال کہتے ہو، وہ ثالثی کرا رہا ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب پاکستان کی اور چین کی مشکلیں بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایران بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ ایران کی IRGC کا پہلے ہی بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہماری جو انگلیاں ہیں، ہمارا جو فنگر ہے، وہ ٹریگر پر ہے، اور جہاں بھی امریکہ نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی، اسرائیل نے کوئی غلطی کی، سیدھے ہماری طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی، میزائل کو لانچ کرنا ہم شروع کر دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں، خود میرا یہ ماننا ہے کہ شاید امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا تھا، امریکہ ابنائے ہرمز کو کھلوانا چاہ رہا تھا، اور امریکہ اس جنگ سے نکل چکا ہے، دوبارہ امریکہ اب اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی اور سیز فائر ہے، وہ سیز فائر باقی نہیں رہ سکتی ہے، اس کا وائلیشن ہو سکتا ہے، اور دوبارہ ایران اسرائیل پر حملہ شروع کر دے گا، اور ایران اسرائیل پر حملہ شروع کر دے گا، اور اسرائیل کا حملہ ایران پر ہوگا۔ ایسے بھی آخری مومنٹ پر اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے، ایران کی طرف سے اس حملے کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے، کیونکہ آخری مومنٹ پر اسرائیل نے ایران کے ریلوے لائن پر حملہ کر دیا، اور ایران کی جو 10 ریلوے لائن ہیں اس کو حملہ کر کے اسرائیل نے تباہ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل سے اس کا بدلہ لینا باقی ہے، کیونکہ ایران نے بھی اخیر وقت تک حملہ کیا، موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، اس کے دوسرے علاقوں کو نشانہ بنایا، کلسٹر بموں کا بھی ایران نے استعمال کیا، لیکن اسی دوران سیز فائر کا اعلان ہو گیا، اور ایران نے اپنا حملہ روک دیا اسرائیل پر۔ لیکن جس طرح کی حرکت اب اسرائیل کر رہا ہے، اور
حزب اللہ پر اس کا حملہ جاری ہے، کیونکہ حزب اللہ اس جنگ میں شریک ہوا ہے ایران کے کہنے پر، ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی حماس کے ساتھ جنگ شروع ہو جانے کے بعد، نومبر 2024 میں ہی اس پر فیصلہ ہو گیا تھا، سمجھوتا ہو گیا تھا۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کرنا بند کر دیا تھا اور اسرائیل کا حزب اللہ اور لبنان پر حملہ بند تھا۔ لیکن ابھی جب 28 فروری 2026 کو اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا، اس کے بعد لبنان سے حزب اللہ نے 2 مارچ کو اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حزب اللہ نے جنگ کا ایک نیا محاذ شروع کیا تاکہ اسرائیل کو الجھایا جائے، اور اسرائیل بری طرح اس میں الجھ چکا ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے لبنان کو تباہ و برباد بھی کیا ہے، بیروت کو دوسرا غزہ اس نے بنا دیا ہے، لیکن اپنے ہدف میں اسرائیل لبنان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اب ایران کی پوری ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہوگی کہ اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ سمجھوتا کرے، وہاں بھی جنگ بندی ہو۔ اگر وہاں جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو پھر حزب اللہ اور ایران کے تعلقات خراب ہوں گے، اور اسی لیے اگر لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوتا ہے، ایران اسرائیل پر حملہ شروع کر دے گا، اسرائیل بھی جوابی کارروائی کرے گا، اور اب زیادہ نقصان اسرائیل کا ہی ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے پاس اب انٹرسیپٹر نہیں بچا ہے، اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ پر سب سے زیادہ دباؤ تھا عرب دیشوں کا، کیونکہ کویت کو یا سعودی عربیہ کو، قطر کو لگاتار حملہ کر کے ایران نے نقصان پہنچایا۔ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہ خلیج فارس سے ریڈ سی کو جو پائپ لائن جاتی ہے، اس پائپ لائن کو بھی ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ سعودی عرب کی جو سرحد ہے 2 سمندروں سے ملتی ہے، پرشین گلف سے بھی اور ریڈ سی سے بھی۔ سعودی عرب کے پاس یہ آپشن تھا کہ اگر ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کر دیا ہے تو سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں زیادہ تر تیل نکلتا ہے، یہی کا جو علاقہ ہے وہ تیل کی پیداوار کا سینٹر ہے، لیکن ابنائے ہرمز بند ہے تو ادھر سے سعودی عرب کا تیل دنیا میں کہیں جا نہیں سکتا، سعودی عرب کو سامان نہیں آ سکتا۔ تو سعودی عرب نے ریڈ سی کا استعمال کرنے کے لیے ایک دوسرا الٹرنیٹیو آپشن بنا رکھا تھا پائپ لائن کا۔ خلیج فارس سے پرشین گلف سے ایک پائپ لائن جا رہی تھی ریڈ سی کی طرف، جو 1200 کلومیٹر لمبی پائپ لائن ہے، اور اس کے ذریعے یہاں سے سعودی عربیہ اپنا تیل پائپ لائن کے ذریعے ریڈ سی کو پہنچاتا تھا، وہاں سے ٹینکر میں لوڈ ہو کر کے پوری دنیا کو سعودی عرب کے ذریعے تیل پہنچ رہا تھا۔ اب ایران نے اس پائپ لائن پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی جو تیل کی پروسیسنگ ہے اس پر بھی پچھلے دنوں ایران نے حملہ کر دیا، 8% کو نقصان پہنچا دیا، اور عرب دیشوں نے امریکہ پر جو دباؤ بنایا کہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، یس یا نو کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر اب امریکہ نے فیصلہ نہیں کیا تو اب عرب ممالک ڈالر میں پیٹرول بیچنا بند کر دیں گے، امریکی فوجوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا، عرب دیشوں کا اب امریکہ پر ذرہ برابر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ عرب دیشوں کی جتنی ڈیفنس ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، تمام ڈیفنس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا جائے گا۔ عرب دیشوں کی طرف سے کنٹینیو اس طرح کی دھمکیاں ملنے کے بعد ہی امریکہ سمجھوتا کرنے کے لیے، سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہوا، لیکن اسرائیل جب اس جنگ کو جاری رکھے گا تو امریکہ یقینی طور پر عرب ممالک کو اب بچائے گا، بچانا اس کی مجبوری ہے، وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور اندازہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جو جنگ ہے دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران کی دھمکیاں لگاتار مل رہی ہے اور اگلے 12 گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جانے والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، بتائیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔